خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دعوت کے اصول، قوانین یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے، اور یہ ہمیں قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر واضح طور پر ملتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دعوت کی ایک ترتیب ہو، اور دعوت دینے والے خود اسلام کے متعلق اچھا علم رکھتے ہوں، بصیرت کے ساتھ دعوت دینے والے، حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنے والے ہوں۔ میں نے اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی، جس میں ایک دیہاتی مسجد نبی کے اندر ہی پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے ڈانٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ اسے ڈانٹو مت، چھوڑ دو اسے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا اور کہا کہ مسجد کا اصل مقام کیا ہونا چاہیے، اور اس مقام کے پر جہاں اس نے پیشاب کیا تھا ایک ڈول پانی بہا کر اسے پاک و صاف کر دیا گیا۔ اس میں جاہلیت کے معاشرے کی اور اس کی تہذیب کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ کن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا مینار بنایا، ہدایت کے راستے کے پر لگا دیا۔ دعوت و تبلیغ کے اصول اور قانون کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کے لیے ایسے ذرائع جہاں سے بہترین طریقے سے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خود ہی طے کر دیے، جو عام طور سے خطبات جمعہ ہے، مسجد ہے، یہ ایسے مرکز ہے جہاں سے دعوت کا عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اور آپ کی سنت تھی کہ نماز کے ادا کرنے کے بعد اگر کسی کے اندر کوئی غلطی یا کسی مسئلے کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرتے اور انہیں بتا دیتے کہ کیا کیا باتیں ہیں اور اسلام کے تعلق سے کیا احکامات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی چیزیں جو کہ انسانیت کے تقاضے کی بنیاد کے پر سرزد ہو جاتی ہے، ان چیزوں میں بھی دعوت کا احکام اسلام کو سمجھانے کا ذریعہ رکھا ہے۔ مثلا جیسا کہ بخاری کی روایت میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد مسجد کے باہر نکل گئے۔ لوگوں میں چمگوئیاں ہونے لگی، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نماز مختصر کر دی گئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی نے غلطی سے بھول کر 2 ہی رکعت نماز ادا کی ہے، 2 ہی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، نہ ہی میں نے غلطی کی ہے اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے 2 ہی رکعت نماز ادا کی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بھی پوچھا، پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی رکعت نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد آپ مصلی کے پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد 2 رکعت جو چھوٹی تھی اسے ادا کیا، اور سلام کے پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لیا۔ اس طریقے سے وہ نماز ادا ہو گئی، یعنی 2 چھوٹی ہوئی رکعتوں کو صرف دہرا لیا گیا، نئے سرے سے نماز کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم لوگ بھول جایا کرتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی نماز کے اندر ہو جائے کرے تم مجھے بتا دیا کرو۔ تو یہاں اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذریعہ بنایا جہاں سے لوگوں تک اپنے میسیج، اپنی باتوں کو پہنچایا جا سکے، اور وہ مسجد ہے۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر صفا کی پہاڑی یہ ایک ایسا مقام تھا کہ اگر اس جگہ کے پر کوئی شخص کھڑا ہو کر کوئی بات کر رہا ہے تو سارے لوگ اس کی بات کو سنا کرتے تھے، یعنی اس ذرائع ابلاغ کو بہت اہمیت حاصل تھی صفا کی پہاڑی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے پر کھڑے ہو کر کھلم کھلا جب آپ کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا ذریعہ جہاں سے ہم دین کو بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہمیں وہ ذرائع استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ ٹی وی چینلز کی شکل ہو یا کوئی بھی شکل ہو، اس لیے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا بہترین طریقے سے، اچھے انداز میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی عملی زندگی کے اندر اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ مکہ کے لیے سب سے بہترین چینل صفا کی پہاڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا، وہاں سے لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچایا۔ تو ہمیں بھی ایسے چینل کو استعمال کرنا چاہیے جہاں سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے دین
اور اللہ کے باتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو پیش کیا جا سکے، دین کی باتیں لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچائی جا سکیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں، کچھ ترتیب کے تعلق سے تھا، کچھ منہج کے تعلق سے تھا، اور کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق دعوت و تبلیغ کی جد و جہد کے متعلق تھیں۔ اللہ رب العالمین نے دعوت و تبلیغ کے اس فریضے کو انجام دینا اور اس ذمہ داری کو نبھانا، یہ ہماری کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیا، اور کہا کہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے رہیں گے یہی کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب جماعت وہی ہے جو اپنے دین کے لیے، اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے۔ میں آخر میں ایک اور اہم بات جو دعوت و تبلیغ سے متعلق ہے اور ایک مشہور روایت میں آپ کے سامنے نقل کر دے رہا ہوں۔ اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر آپ کو دعوت و تبلیغ کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے۔ مسلم کی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر تم میں کا کوئی شخص کسی برائی کے بارے میں علم رکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روک دینا چاہیے، یہ پہلا درجہ ہے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان استعمال کرنا چاہیے، اپنی زبان کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے بلبوتے پر برائی کے خاتمے کی کوشش کرنا چاہیے، آواز بلند کی جائے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر تم اتنا نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں ہی اس بات کو برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زبان یا اپنے ہاتھ کو اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس لیے کہ جو صرف دل میں برا جانے گا، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے، سب سے کمزور مقام ہے۔ یعنی جو لوگ صرف دل میں برا جانتے ہیں، ان لوگوں کے ایمان کے اندر کمی ہے، کمزوری ہے، ضعف پایا جاتا ہے اور نقاہت پائی جاتی ہے۔ کمزور ایمان والے ایسے لوگ ہیں، لیکن استقامت والے، طاقتور ایمان والے کون ہیں؟ جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے برائی کے خاتمے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے دعوت و تبلیغ کا عمل، اس کی ترتیب، اس کا منہج، اس کے اصول اور اس کے قوانین۔ اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اللہ نے وعدے کہہ دیا کہ فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ جس کا دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ فلاح ہمارا مقدر نہیں بن سکتی ہے، کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی ہے اگر ہم نے دعوت و تبلیغ کے فریضے اور ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ اور یہ باتیں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں کہ اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گے، اللہ ہمارے پر ایسے عذاب مسلط کرے گا کہ وہ عذاب دعا کے مانگنے کے بعد بھی ہم سے نہیں ہٹائے جائیں گے، ہماری دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی ہی اہم ذمہ داری اور بڑا ہی اہم فریضہ ہے جس کو ہمیں نبھاتے رہنا چاہیے۔ کامیابی کے تعلق سے، فلاح یابی، کامرانی کے حاصل کرنے کے تعلق سے سورہ آل عمران میں آگے چل کر اللہ رب العالمین نے تجارت کے تعلق سے ایک اہم بات بیان فرمائی ہے۔ اس کا تعلق سود سے ہے، بیاج سے ہے، اور یہ سماج میں ایک ناسور کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود بڑھا چڑھا کر نہ کھایا کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب تجارت وہی ہے اور کامیابی وہی ہمیں ملنے والی ہے۔ حقیقی کامیابی ہمارا مقدر اسی وقت بننے والی ہے جب ہم اپنی تجارت کو، معاملات زندگی کو، قرض کو سود کی لعنت سے محفوظ رکھیں گے، وہاں پر سود اور بیاج کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ تو عرب معاشرے کے اندر بالکل پھیلا ہوا تھا، اور آج آپ دیکھیے مختلف نظام کے ذریعے، سسٹم کے ذریعے اس چیز کو بڑی ہی شدت کے ساتھ لاگو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی خطرناکی اپنی جگہ کے پر بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی ہے۔ میں اختصاراً کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ اس کی قباحت، اس کی برائی، اس کی سنگینی اور خطرناکی سے ہم آپ آگاہ ہو سکے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود تمہارے باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے اور کتنا سخت و پیغام یہاں دیا جا رہا ہے۔ بتائیے کس آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکے، جنگ کر سکے۔ بہت ہی سخت حکم دیا گیا ہے، یہی اس کی خطرناکی اور سنگینی کے پر واضح دلیل ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں اس وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر کی جائے گی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے۔ ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کبھی ہم آخرت کی بات نہیں کرتے، کبھی مرنے کی بات نہیں کرتے۔ كل نفس ذائقة الموت، کبھی قبر کے عذاب کی بات نہیں کرتے، کبھی نام اعمال تولے جانے کی بات نہیں کرتے، کبھی جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتے۔ علم و عمل جانیے شیخ عبد الرزاق جامعی سے قرآن و سنت کے علم کی وہ روشنی جو آپ کو عمل کی منزل سے ہمکنار کرا دے۔ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ تجارت کے اسلامی اصول، حلال کمائی کے اسلامی مشورے جانیے شیخ عبد الحکیم مدنی سے ہر جمعہ دوپہر 3 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ انگاروں کو پھول بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سود کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس کی خطرناکی اور اس کی سنگینی کا علم ہمارے سامنے رہے کہ یہ جرم کتنا سنگین ہوتا ہے اور جس میں ہم آپ ملوث ہو رہے ہیں اور آدمی اس سے بچنے کی کوششیں نہیں کر رہا ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل کیا کتاب المساقات کے اندر۔ یہ کہتے ہیں
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے، کھلانے والے اور اس کو لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں کے پر لعنت بھیجی ہے، اور یہ بھی کہا ہے وقالہم سواء، جرموں کے اندر یہ سارے لوگ برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ سود لینے والا یہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے، زیادہ بڑا مجرم قرار دیا جائے، اور لکھنے والے کے پر اتنا بڑا جرم نہ عائد کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ کے معاملے میں گواہی دینے والا، لکھنے والا، کھلانے والا، سارے لوگ برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں ڈوبا ہوا ہے، جب وہ اس نہر سے بچتا بچاتا کنارے کی طرف آتا ہے، ایک فرشتہ وہاں بیٹھا ہوا پتھر مار کر اس کو دوبارہ اسی نہر کے اندر بھیج دیتا ہے۔ یہ عمل مسلسل جاری تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو سود خوری کیا کرتا تھا، یہ سزا ہے سود خوروں کے تعلق سے جو لوگوں کے خون پسینے کی کمائیوں کو سود کے نام کے پر چوستے رہتے ہیں اور غریب کو مزید غریب کر دیتے ہیں۔ سود کا مطلب یہ ہے انسانیت کے خاتمے کا اعلان۔ میں اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ دو بھائی تھے جس میں ایک کافی غریب تھا اور دوسرا کافی مالدار۔ ہوا یوں کہ غریب آدمی کی بیوی ایک ایسے مرض کے اندر مبتلا ہو گئی کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے اسے اپنی بیوی کے علاج کے لیے 40,000 روپے کی ضرورت تھی۔ اب اس نے اتنے سخت ماحول کے اندر اور غریبی کے عالم میں اپنے بھائی کے دروازے کے پر دستک دی کہ میرا بھائی ہے، یہ میری مدد کرے گا۔ اس نے قرض کے نام کے پر وہ پیسہ مانگا، آپ مجھے میری بیوی کے علاج کے لیے 40,000 روپے دے دیجئے، اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے، مال ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین میری بیوی کو شفا دے دے گا، اس کی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن وہ آدمی جسے اللہ نے اتنی دولت دی تھی، وہ بھائی جس کے پاس دولت کے انبار تھے، وہ یہ سوچ کر اپنے بھائی کو 40,000 روپے قرض نہیں دیا کہ اگر میں اسے دوں گا کافی مدت کے بعد اتنا ہی پیسہ ملے گا جتنا میں اس کو دے رہا ہوں، اگر میں کسی اور کو سود کے نام کے پر، بیاج کے نام کے پر دے دوں تو بعد میں یہ پیسہ مجھ کو کہیں زیادہ بڑھ کر ملنے والا ہے۔ اور اسی سوچ کی بنیاد کے پر اس نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں کے بعد جس بھائی کی بیوی بیمار تھی، علاج کے لیے پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے انتقال کر گئی، رب العالمین کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ عالم ہے سماج اور معاشرے کی منہ بولتی تصویروں کا۔ آپ یہ صرف ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، ایسی بہت ساری تصویریں، بہت سارے معاملات زندگی سماج کے اندر گزرتے ہوئے آپ کی نگاہوں میں، آپ کے مشاہدے میں نظر آئیں گے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے، انسانیت کے خاتمے کا اعلان ہے سود، جہاں پر آدمی کو کسی کے درد کو نہیں دیکھنا ہے اور کسی کی مصیبت اور پریشانی کو نہیں دیکھنا ہے، وہ صرف اپنی دولت کے بڑھانے کی فکر کرتا ہے، جبکہ اصحاب کرام کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ قرآن ہمیں اس سے برعکس تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں ایثار کی، ہمدردی کی، اخوت کی، بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔ انصار کے معاملات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، حیرت ہوگی کہ جب یہ مکہ چھوڑ کر اپنی ساری پراپرٹی دولت کو لٹا کر مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ فیصلہ کیا۔ یہ آپ کی قیادت کی منہ بولتی تصویر ہے اور ایک ایسا ثبوت ہے جو آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے پر مہر صداقت ثبت کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ طے کیا کہ جو مہاجرین مال و دولت کے اعتبار سے کم ہیں، ان کے پاس کمانے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کو جو کہ تقریباً 100 سے زائد تھے، ان لوگوں کا بھائی چارہ کر دیا، یعنی ایک انصاری کے گھر کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا کہ وہ انصاری اپنے اس بھائی کو سنبھالے گا، اپنی تجارت میں اپنے گھر میں جگہ دے گا۔ یہ بہت ہی شاندار حکیمانہ فیصلہ تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک انصاری تھے، ان کا بھائی چارہ، ان کی اخوت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی گئی۔ اب یہاں ایثار اور ہمدردی، انسانیت کا درس دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، اخوت اور ہمدردی کے رشتے سے جوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف، میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو ان دونوں میں سے جو زیادہ پسند ہو کہیے، میں اسے طلاق دے دوں گا
اور عدت کے گزر جانے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیجئے. میری پراپرٹی میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی آپ لے لیجئے، آدھی میں رکھ لیتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہارے مال تمہاری اولاد میں برکت دے، یہ ساری چیزیں تمہیں پیاری ہو، مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے. چنانچہ انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا، کس جگہ کے پر مارکیٹ ہے. وہ اپنی پنیر لے کر آئے ہوئے تھے، اس پنیر کو بیچا، اللہ نے ان کو بڑی برکت عطا فرمائی. بہرحال اس واقعے کو جو کہ ہجرت کے بعد کا ہے پیش کرنے کا مقصد یہ کہ اسلام میں ہمدردی، انسانیت، بھائی چارے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ مجبور آدمی کے دولت کو اور اس کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام لوٹنے کا نہیں، لٹانے کا ہنر سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فریضہ، یہ ذمہ داری ادا کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا پاتا ہے جس کے بارے میں اسے توقع نہیں ہے. اور اس کی مثال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ضرورت مندوں کے پر، غربا اور مساکین کے پر، کی مثال قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، کہ جسے زمین میں بویا جاتا ہے، فصل نکلتی ہے اور یہ جب بڑھتا ہے تو اس میں 7 بالیاں لگتی ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اس طریقے سے ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بڑھا کر بھی دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑا کشادہ اور علم رکھنے والا ہے. یہ تو دنیاوی کھیتی کی مثال ہے جو یہاں لا کر پیش کر دی گئی ہے کہ آدمی اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے تو جس طرح یہ کھیتیاں بڑھتی ہیں اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے. یہ ہماری نیتوں کے پر، ہمارے ارادوں اور ہمارے اخلاص اور الہیت کے جذبوں کے پر منحصر ہے کہ ہم کس انداز سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. دنیا کے یہ فصل اور یہ اناج اور یہ دانے 700 اناج کی شکل و اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ہماری نیکیاں اس سے زیادہ بڑھتی ہیں. یہ ہمارے جذبے کی قدر کی بنیاد کے پر ہوتا ہے. جتنے جذبے کے ساتھ، محبت اور الہیت کے ساتھ مال خرچ کریں گے اسی اعتبار سے چیزیں اللہ کے پروان چڑھتی ہیں، اللہ اس کو بڑھاتا چلتا ہے. یہ انسانیت، ہمدردی کے جذبے کی ایک بین دلیل ہے کہ آدمی اگر ضرورت مندوں کے پر اپنا مال خرچ کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس 1 روپے کو اللہ 700 روپے میں بلکہ اس سے زیادہ میں تبدیل کرتا ہے. جس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہو اور جس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ فضیلت ڈال دی گئی ہو، وہ کیسے اپنے بھائی کی مدد نہیں کرے گا، ضرورت مندوں کی، محتاجوں کے پر اپنے مال کے خرچ کرنے کی پوزیشن میں، حالت میں کیوں کر نہیں آئے گا، خرچ کرے گا. اس لیے کہ دنیا سے زیادہ مال اسے وہاں مل رہا ہے، گرچہ اس مال کے ملنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، ایک وقت اللہ نے متعین کیا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ملنے والا ہے جو آدمی کی توقع اور اس کی امیدوں سے کہیں زیادہ ہوا کرتا ہے. اور ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے ہمارے یہاں پر، حالات کے تقاضوں کے مطابق اگر کوئی مجبور ہے، بے کس ہے یا حالات کچھ بگڑ گئے ہیں تو آدمی روپے کی چیز 2 روپے میں بلکہ 5 اور 10 روپے میں بھی بیچ ڈالتا ہے کیونکہ سامنے والا مجبور ہے. لیکن کیا اصحاب کرام کا بھی یہی طریقہ تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر آنے کے بعد، قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کی کمی تھی اور مال کی قلت تھی، اناج صحیح طریقے سے مل نہیں رہا تھا. اب وہاں جب ان کا قافلہ پورے ساز و سامان کے ساتھ پہنچا تو مدینے کے بڑے بڑے تاجر وہاں پہنچ گئے اور اس قافلے کی قیمت بڑھ چڑھ کر دینے لگے، یہاں تک کہ اس قافلے کی جو قیمت تھی اور اناج وغیرہ تھے 10 پٹ تک دینے کے لیے تیار، یعنی 1 روپے کی چیز کو 10 روپے میں خریدنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دینے والا مجھ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے. سب لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ مدینہ کے سارے تاجر یہاں پر موجود ہے، آپ کو کون اس سے بڑھ کر دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رب العالمین مجھ کو اس سے بڑھ کر دے رہا ہے، اور کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں اپنے پورے قافلے کو پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کے غربا اور مساکین کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں. یہ جذبہ ہوتا ہے. جہاں پر لوگ کمانے کے لیے اور حالات اور تقاضوں کے مطابق کچھ بڑھ کر لینے کے لیے کھڑے ہوتے، وہاں پر اسلام کے ماننے والے اور اسلام کی تعلیم کے پر عمل کرنے والے
لوٹنے کے بجائے، لوگوں کے مال کو سمیٹنے کے بجائے اور اپنے مال کی قیمت بڑھانے کے بجائے اسے اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت، اور اسی کی تعلیم اسلام دیتا ہے، نہ کہ وہ تعلیم جو سود اور بیاج کے نام کے پر آج سماج اور معاشرے کے اندر ہے، جہاں پر ایک بھائی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، دوستوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اخوت کا، بھائی چارے کا، محبت کا پورا بازار بالکل ٹھنڈا پڑا ہے۔ کوئی اس بازار کی طرف جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ حاصل کیا جائے، اس بازار کو گرم کیا جائے۔ یہ سود اور بیاج کی نحوست ہے۔ انشاءاللہ کچھ مزید باتیں جو سود کے متعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں، وہ اب باتیں آپ کے سامنے آئندہ ایپیسوڈ میں پیش کی جائے گی۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ ان ساری باتوں کے ساتھ ہم دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگار